مدتوں پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قاعدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کے 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اس کو ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر آباد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غمزدہ لمحات ہوتے۔ پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے اس جزیرے پر چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ اس ملک کے لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو اس جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے اس نوجوان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، لیکن پھر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کو بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال کے بعد وہ اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا۔ وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا تو اسے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط و توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے۔ ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ 1 ماہ کے اندر اس جزیرے کو مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی خود نگرانی بھی کرتا۔ پہلے مہینے میں تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر فالتو درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ دوسرے ماہ تک جزیرہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی بندرگاہ بھی بنائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلاً مرغیاں، گائے، بھینس، بطخیں اور بھیڑیں وغیرہ بھی جزیرے پر منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ وہ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی اس جزیرے کو بنانے میں خرچ کرتا رہا۔ بالآخر بادشاہ کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر آباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس موقع پر تو تمام گزشتہ بادشاہ رو رہے تھے لیکن آپ نہیں، بلکہ آپ تو ہنس رہے ہیں۔ تو اس نوجوان بادشاہ نے کہا کہ تم نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا کہ جب تم اس دنیا میں آتے ہو
تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی دنیا ہنس رہی ہوتی ہے۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی زندگی گزاری جس میں تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے لیے لاہ عمل تیار کیا اور اس جزیرے کو ایک خوبصورت قیامگاہ میں تبدیل کر دیا، جہاں میں اپنی باقی کی زندگی نہایت آرام و سکون سے گزاروں گا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی ہوشیار بادشاہ کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے۔